إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين. حاضرین محترم، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اچھے انسان ہونے کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک انسان کے اچھے ہونے کی علامت اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، وہ دیندار ہو، وہ اللہ والا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، حج اور عمرے کرتا ہو، قربانی بھی کرتا ہو، آپ بہت ساری چیزیں اگر گنواتے ہیں تو یہ سارے جوابات غلط ہوں گے. سوال اب بھی باقی ہے کہ ایک انسان کے اچھے ہونے کی علامت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ انسان سب سے اچھا ہے. اعتراض یہ آ سکتا ہے کہ نمازی ہونا، دیندار ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، حج کرنا، عمرے کرنا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے نمازیوں کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور روزہ کی حالت میں بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، حج اور عمرے کیے ہیں پھر بھی بد اخلاقی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، نیک کام کرتے ہیں، دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن بد اخلاقی ان کے اندر پھر بھی پائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پہچان اس کی دینداری نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کے اخلاق ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جن کو ہم اپنا ماڈل بنا کر کے زندگی گزار سکیں، یعنی جن کے اخلاق کو ہم اپنا کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بات اگر ہم اپنے طرف سے کہتے ہیں تو غلط ہوگی. آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں.
اگر قرآن کریم سے یہ سوال کیا جائے کہ اس کائنات کے اندر سب سے اچھے اخلاق والا اگر کوئی انسان ہے تو اس کا جواب دو، تو قرآن جواب دیتا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم جس کو اپنا نبی مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ کا کلام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند اور عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق سیکھنے کے لیے ہم دنیا کے کسی بڑے مالدار کو نہیں دیکھیں گے، کسی دانشور کو، کسی مفکر کو نہیں دیکھیں گے، کسی مولوی، کسی عالم، کسی علامہ، کسی فقیہ کو نہیں دیکھیں گے، دنیا کے کسی ڈاکٹر کو اور دنیا کے بڑے سے بڑی ڈگری لینے والے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اگر ہم دیکھیں گے تو اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ کے اخلاق کی گواہی اللہ تبارک و تعالی خود دے رہا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک موقع پر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں، تمہارے لیے ماڈل ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر کسی کو آپ کے علاوہ ماڈل نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ دنیا کے تمام انسانوں کو اکٹھا کر لیں اور اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کے اخلاق کا مقابلہ دنیا کے سارے انسان بھی مل کر نہیں کر سکتے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ایک بات، ایک نکتہ جو کہ بڑا اہم ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ سیرت سے واقفیت رکھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مکے میں چھپ چھپ کر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو کھلے عام اسلام کی دعوت دینے، کلمے کی دعوت دینے کی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکے والوں کو صفا کی پہاڑی پر اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد جب سارے کے سارے لوگ مکے کے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے یہ جو صفا کی پہاڑی ہے، پہاڑی کے بالکل پیچھے ایک فوج آ رہی ہے اور مکے پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام مکے والے بیک زبان کہتے ہیں کہ بالکل ہم آپ کی بات کو سچا مانیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو امین اور صادق پایا ہے۔ ہم نے آج تک آپ کو امین یعنی امانت دار، صادق یعنی سچا پایا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی اس دعوت کو قبول کر لو، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ جن لوگوں نے ماننا تھا مانا، اور جن لوگوں نے انکار کرنا تھا انکار کیا۔ اس واقعے سے حالانکہ یہ بہت تفصیلاً ہے، مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، کسی کو شرک و بدعات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو
اسلام کی خوبیاں بتانا چاہتا ہے تو وہ دلائل کا انبار لگانے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں کیسا ہوں، میری شخصیت کیسی ہے۔ آپ کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں، آپ کو حدیثیں کتنی یاد ہیں، آپ کو سیرت کے کتنے واقعات یاد ہیں۔ سامنے والا یہ نہیں دیکھتا، بلکہ سامنے والا آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے، دلائل سے پہلے اس کے اخلاق ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ ہیں اور ماڈل ہیں۔ انسان کبھی کبھی باہر تو اچھا رہتا ہے لیکن اپنے اندر والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھ لیں، سب پتا چلے گا کہ یہ صاحب کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، کیونکہ بیوی ساری چیزیں جانتی ہے، گھر والے ساری چیزیں جانتے ہیں، اور خاص کر کے بیوی انسان کے اخلاق و عادات کو، اس کے کردار کو اچھی طرح سمجھتی ہے، پہچانتی ہے اور اپنی زندگی میں اس کو نوٹ بھی کر لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح الجامع کی روایت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کو دیکھ لو، یہی نبی کے اخلاق ہیں۔ یہی اصل سچائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں گواہی دے رہی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی اور میں نے آپ سے بڑا اخلاق والا کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ لوگوں میں سب سے اونچے کردار والے، سب سے اچھے اخلاق والے اگر کوئی تھے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرآن کریم کی سچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی، اور پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی، ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان تھے، با کردار اور با اخلاق انسان تھے، جس کی گواہی ہم لوگوں کو ان دلائل سے معلوم ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں تو ذرا آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے سنتے ہیں کہ انسان کے اخلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس کو صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ایمان میں کامل ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ایمان میں کامل ہے۔ اور ایک دوسری روایت صحیح الجامع کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے قریب وہی ہوگا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اچھے اخلاق والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوگا، آپ کے کردار اور اخلاق کو اپنایا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے آگے آگے ہوگا۔ ایک تیسری روایت السلسلۃ الصحیحہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ایک دوسری روایت ہے بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق مکمل ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کی ہستی پر۔ دنیا کے اندر آج تک کسی ماں نے ایسے بیٹے کو نہ جنا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی جنے گا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق سے اعلیٰ اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے جا چکا ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اخلاق اور کردار کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے جن تعلیمات کو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آئیے دو چار احادیث واقعات کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے چھینک ماری تو میں نے کہا یرحمک اللہ۔ ایک آدمی نے چھینک ماری تو میں نے کہا یرحمک اللہ۔ اب ان کو پتا نہیں تھا کہ حالت نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا چاہیے، انہوں نے یرحمک اللہ کہا۔ تو جیسے ہی انہوں نے یرحمک اللہ کہا، صحابہ اکرام ان کو گھور گھور کر جھانک کر کے دیکھنے لگے، یہ پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیوں میری طرف گھور رہے ہو، کیوں میری طرف دیکھ رہے ہو۔ تو اب صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھ کو اپنے رانوں پر مارنا شروع کر دیا۔ معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ اب میری سمجھ میں آ گئی شاید یہ لوگ مجھے خاموش کرانے کے لیے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور اسی لیے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر مار رہے ہیں، اور میں خاموش ہو گیا، نماز ختم ہو گئی۔ جیسے نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استاد کسی کو نہیں دیکھا اور آپ سے بہتر استاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی۔ معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ جب میں پلٹ کر کے بیٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی، اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں، ولا ضربنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، ولا شتمنی، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بھلا کہا۔ حالانکہ انہوں نے نماز میں غلطی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آج کل موبائل ہمارے لیے ایک فتنہ بنا ہوا ہے۔ ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں، موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، اور موبائل کی گھنٹی جب بجتی ہے تو ہم لوگوں نے ایسے رنگ ٹیون لگائے ہوئے ہیں کہ پوری کی پوری میوزک ہے، جبکہ اسلام کے اندر میوزک حرام ہے۔
بج رہا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے اگر وہ نیچے رکھا ہوا ہے تو آپ جھکیں, موبائل کو اٹھائیں, سائلنٹ کر دیں, اس کی گھنٹی بند کر دیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھنٹی بجتے رہے تو بجنے دو, اس کو تقوی شمار کرتے ہیں. یہ تقوی نہیں ہے, یہ بکواس ہے. یہ تقوی نہیں ہے کہ ایک گھنٹی بج رہی ہے, رنگ ہو رہی ہے, سارے لوگوں کی نماز پورے مسجد میں جتنے لوگ ہیں پریشان ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد وہ بندہ نظر بھی آتا ہے مسجد میں, لوگ اس کو ایسی نظروں سے گھورتے ہیں, پکا کر نہیں بلکہ اس کو کچا ہی کھا جائیں گے. ہر کوئی گھورنے لگتا ہے, کچھ تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا, مسجد میں بیٹھے ہو, رنگ ٹیون بج رہی ہے, فلاں اور فلاں, اور اس طریقے سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیں, سوئچ آف کر لیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے انسان کے پاس جاتے ہیں, کسی پولیس کے پاس, کسی پی ایس آئی کے پاس, کمشنر کے پاس, یا کسی سیاستدان کے پاس جاتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد موبائل کی گھنٹی کو سائلنٹ کر کے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے آپ جاتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان خلل نہ ہو. انسان کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ اتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہاں خلل نہ ہو. جو ساری کائنات کا رب ہے اس کے پاس جاتے ہیں تو یہاں آپ خیال نہیں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمزوری موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نہ ڈانٹا, نہ مارا اور نہ برا بلا کہا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, نماز تسبیح, ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت کا نام ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز سے اپنے اخلاق اور کردار سے سامنے والے کا دل جیت لیا, اور اس طریقے سے سامنے والا متاثر ہوا کہ میں نے نماز میں غلطی کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مجھے نہیں ڈانٹا. یہ اخلاق ہونا چاہیے ہمارا بڑے کے ساتھ اور چھوٹے کے ساتھ. ایک اور چیز اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ 3 کام نہ کرے. ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ 3 کام نہ کرے, نہ اس کو ڈانٹے, نہ اس کو مارے, اور نہ اس کو برا بلا کہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں, اور ڈانٹنے سے پہلے اس کو مارتے بھی ہیں, اور مارنے سے پہلے کبھی اس کو برا بھلا بھی بول دیتے ہیں. تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے, تم پڑھنے کے قابل نہیں ہو, تمہاری ایسی حالت ہے, تم ایسے ان پڑھ اور جاہل رہو گے. اور کبھی اور مارتے بھی ایسے ہیں کہ ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کئی اساتذہ جنہوں نے اپنے بچوں کو مارا, بچے ہی مر گئے, چاہے وہ اسکولوں میں ہو, کالجوں میں ہو, یا مدرسوں میں ہو, کہیں بھی ہو. تو یہ جو چیز ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے اخلاق کو اگر ہم اپناتے ہیں, ہم کبھی ڈانٹیں گے نہیں, کبھی ماریں گے نہیں, بلکہ کبھی اس کو برا بلا بھی نہیں کہیں گے, بلکہ انسان کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, جب انسان سکھاتا ہے تو جانور بھی سیکھتا ہے. جب انسان سکھاتا ہے تو جانور بھی سیکھتا ہے, تو انسان کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اب اس کے لیے مثال کیا ہے, سرکس میں آپ دیکھیں جانور آ کر اپنا کرتب دکھاتے ہیں. بندر سائیکل چلاتا ہے, گھوڑا اپنے انداز سے اپنا کرتب دکھاتا ہے, ہاتھی سے اگر کہیں گے 10 نمبر لے آؤ لے آتا ہے, 5 نمبر لے آؤ لے آتا ہے, 3 نمبر لے آؤ لے آتا ہے. طوطوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اپنا کرتب دکھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک جانور اور پرندے کو انسان سکھا سکتا ہے, اس کی تربیت دے سکتا ہے, تو ایک استاد اپنے شاگردوں کو جو کہ وہ انسان ہیں, کیا ان کی تربیت نہیں کر سکتا؟ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری خود تربیت نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا وہی آگے کرنا ہے, یہ سراسر غلط ہے. ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے کو اختیار کر لے. پہلی چیز
صحابی کہتے ہیں معاویہ بن حکم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ اصل میں یہ برا بھلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شتم کے معنی آتے ہیں، اگر عربی میں ہم ترجمہ کریں گے گالی دینے کو، چونکہ یہ بات نبی کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اور اپنے اخلاق سے باہر نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات پیش آتے ہیں۔ آئیے ایک دوسری حدیث، مسند احمد کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ سوال تو بڑا خطرناک تھا، صحابہ کرام نے اس کو برداشت نہیں کیا، صحابہ کرام ڈانٹنا شروع کر دیے کہ آخر کیا بات ہے، تم کیا کر رہے ہو اور کون سا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، فلاں ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پیچھے ہٹو اور سائل کو میرے آگے کر دو۔ سوال کرنے والا آگے آ گیا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا سوال کر رہے تھے، دوہراؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے زناکاری کی اجازت مانگ رہا تھا، مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی ایسے تو نہیں ہو سکتا، نہ میں اور نہ کوئی دوسرا اپنی ماں سے زنا کرنا پسند کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اپنی بیٹی سے، کیا اپنی بہن سے، کیا اپنی خالہ سے، کیا اپنی پھوپھی سے تم زناکاری کرنا پسند کرو گے؟ اور اس نے نوجوان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کے ساتھ زناکاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی عورت کے پاس زناکاری کے ارادے سے جاؤ گے تو وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ سوال کرنے والا نوجوان خاموش ہو گیا، وہ سمجھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور خاموش مجلس میں بیٹھا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور اپنے قریب بلاتے ہیں اور اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کے اس کو 3 دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال بھی بالکل اس نے غلط کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ نوجوان خاموش بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 دعائیں دیتے ہیں۔ کیا دعائیں دیتے ہیں؟ پہلی دعا دیتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے یہ بڑا گنہگار ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو تو بخش دے، اس کے گناہوں کے اوپر قلم عفو کو پھیر دے۔ مجھے لگتا ہے یہ اپنی زندگی کا بڑا گنہگار بندہ ہے، بڑا سیاہکار بندہ ہے، اس سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں۔ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ اور دوسری دعا دیتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف کر دے، اس کے دل کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ اللہم طہر قلبہ، اے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف کر دے۔ اور تیسری دعا دیتے ہیں اللہم حسن فرجہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ حالانکہ اس نوجوان نے سوال غلط کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب بلاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، بات سمجھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی اس کو دیکھا، نبی کی دعا کا اثر ایسے ہوا کہ کبھی اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کبھی کوئی غلط کام، کوئی زناکاری والا کام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، سوچو اور غور کرو، آج ہمارے معاشرے کے اندر زناکاری کے راستے کتنے آسان ہو چکے ہیں
اور ہماری نوجوان نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی آیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ، احادیث مبارکہ اور ان واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلم معاشرے کے اندر لوگ نمازی بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرآن کی آیتیں یاد نہ رہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو حدیثیں، واقعات یاد نہ رہیں، مجھے امید ہے کہ کم سے کم یہ چیز آپ کو ضرور یاد رہے گی اخلاق کے تعلق سے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جو کہ مسلمان تھا، جو کہ ریاضیات کا، حسابات کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس کا نام ہے الخوارزمی۔ الخوارزمی حساب داں تھا اور وہ بہت ہی ماہر تھا حساب و کتاب کے اندر۔ وہ اخلاق کے بارے میں کیلکولیشن یوں کرتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کو 1 نمبر دے دو۔ اگر کسی آدمی کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کو 1 نمبر دے دو۔ اگر وہ خوبصورت ہے تو 1 کے آگے 0 بڑھا دو، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اگر وہ کسی بڑے خاندان والا ہے تو اور 1 0 بڑھا دو، 100 ہو گئے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، اور 1 0 بڑھا دو، 1000 ہو گئے۔ جتنی اس کی خوبیاں ہیں 0 0 0 0 0 0 بڑھاتے چلے جاؤ۔ لیکن ایک آدمی کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے تو اس کا 1 نکال دو، 0 + 0 + 0 = 0 ہی آئے گا۔ کوئی کیلکولیٹر بنا کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ 1 آئے، 10 آئے، 20 آئے، کوئی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 0 بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس، ہماری قوم کے پاس 0 بہت زیادہ ہے۔ نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ 1 نہیں ہے۔ اس 1 پر ہم کو محنت کرنا ہے۔ اگر 1 پر کسی نے محنت کی وہ 0 کام آئیں گے، ورنہ اگر آدمی کے پاس 1 ہی نہیں ہے اور 0 بہت ہیں تو اس کا کیلکولیشن، اس کا = آج تک کوئی بھی کیلکولیٹر کے اندر نہ 1 آتا ہے اور نہ 10 آتا ہے۔ آج ضرورت ہے، اس قوم کو ضرورت ہے اخلاقیات کی، اس قوم کو ضرورت ہے 1 نمبر کی۔ 0 بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، 0 کی بھرمار پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے ساتھ میں 1 کو بھی اپنا لیا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے وہی چیزیں ہم کو نصیب ہو سکتی ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو نصیب ہوئی تھی۔ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء و دعات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ مسجد مدرسے کی علماء کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔